آپ نے مان لیا ہے کہ ابو بکر خلیفہ تھا. جی ہاں، یہ کوئی شیء منکر نہیں ہے بھائی کہ ابو بکر کو خلافت ملی ہے. ابو بکر صحابی تھا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، وہاں پہ جا کے بیٹھتا تھا، نماز پڑھتا تھا ان کے پیچھے، اسلام لائے ظاہری طور پر. اس کو کوئی شیء اس کا مخالف نہیں، منکر نہیں. ان سب باتوں کو سب شیعہ مانتے ہیں. اگر کوئی شیعہ اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بیچارہ وہ بہت ہی جاہل ہوگا. ابھی ایسے جیسے سر ابھی آپ ہیں امریکہ میں رہتے ہیں، جو بائیڈن آتے یعنی وہ حاکم ہے وہاں کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے، آپ ان کو مانتے بھی ہیں، لیکن میں ان کو مانتا ہوں کہ وہ امریکہ کے صدر ہیں. میں نہیں مانتا کہ وہ شریعت میں وہ شرعی صدر ہیں. کوئی وہ خود بھی ادعا نہیں کرتا کہ وہ اسلام کی روح سے وہ پریزیڈنٹ ہے. اس وقت کوئی امام موجود ہے جب آپ بائیڈن کو مانتے ہیں؟ اوکے میرے بھائی، میں بائیڈن کو جیسے میں پاکستان میں مانتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں نا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اللہ کی جانب سے میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. بائیڈن کی حکومت کوئی شرعی حکومت تھوڑی ہے، وہ ایک سیکولر گورنمنٹ ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم میں مثلا ایران میں فارس میں وہاں کے بادشاہ بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب کوئی انکار کرتا ہے کوئی؟ جی بالکل ہم مسلمان مانتے ہیں. چپ کرو. رسول پاک بالکل ہم پیغمبر کے ہوتے ہوئے بادشاہ مانتے ہیں. کس کو؟ ایران کا بادشاہ کون تھا؟ ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز تھا، کیا نام تھا اس کا؟ وہ تھا، مانتے ہیں اس کو، وہ ایران کا بادشاہ. ہم لیکن نہیں کہتے کہ وہ شرعی تھا. یہ حقیقت ہے، ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ ایران کا بادشاہ خسرو پرویز ہے. اب ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہم نہیں کہتے کہ وہ خسرو پرویز جو وہ ایک شرعی بادشاہ ہے اس کی طاعت واجب ہے. نہیں، وہ ایران کا بادشاہ اپنے زور سے بادشاہ بنا ہے. وہ کوئی شرعی اسی طرح کافی ہے بھائی. اپنے عالم کو لے کے آؤ. ابھی میرے باتوں کو سوچو، آپ سب کا وقت ضائع کر رہے ہو. تھینک یو سر. اس کا اگر ہم کہتے ہیں کہ نا امریکہ کا صدر بائیڈن ہے، رشیا کا صدر پوٹن ہے، ہم نہیں کہتے کہ یہ کوئی شرعی ہے یا کوئی اللہ کی جانب سے. نہیں، یہ سیکولر گورنمنٹ ہے. یہ اپنے زور سے اپنی سیاست سے یہ کوئی صدر بنتا ہے، کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے، کوئی چیف منسٹر بنتا ہے، کوئی اپنا بہت بڑا کمپنی بنا لیتا ہے. یہ سب حقائق ہے دنیا کے، ہم اس کو انکار کر سکتے ہیں. ابو بکر ایک زمانے میں اس کو خلافت ملی ہے، ہم انکار کرتے ہیں؟ کبھی انکار نہیں کرتے. ابو بکر کی خلافت ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ابو بکر خلیفہ ہے، ایک زمانے میں وہ خلیفہ تھا، لیکن اس کی خلافت غیر شرعی ہے، وہ غاصبانہ خلیفہ بنا. ٹھیک ہے نا. جیسے جو بائیڈن ہے، وہ کوئی شرعی پریزیڈنٹ نہیں ہے، شریعت کے روح سے وہ پریزیڈنٹ ہے. نہیں، اللہ کے حکم سے نہیں بنا. وہ امریکہ کے قوانین کے روح سے اپنے سیاست کے زور سے وہ بنا. یا پاکستان کا مثلا پاکستان کا جو آپ کا صدر ہے، وہ اللہ کی جانب سے صدر ہے؟ نہیں ہے. اس میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے بھائی. آپ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے. اگر ہم نے ابو بکر کو خلیفہ مان لیا تو یہ سے اہل بیت علیہ السلام کی خلافت باطل ہو جاتا ہے. نہیں، ابو بکر بالکل حاکم وقت تھا، لیکن جیسے فرعون حاکم وقت تھا. موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. ہم بھی انکار کرتے ہیں کہ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ فرعون تھا. موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، فرعون بھی ہے. فرعون بھی بادشاہ تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا وہ بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ تھا فرعون. موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی جانب سے نبی ہیں، رسول ہے. ٹھیک ہے نا. ان دونوں باتوں میں تضاد ہی کیا ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے. ہم نے کب کہا کہ فرعون اللہ کی جانب سے اللہ کے حکم سے بادشاہ بنا، اس کی حکومت شرعی تھی؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فرعون اللہ کی جانب سے بادشاہ بنا ہے اللہ کے حکم سے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یہ بادشاہ بنے. اوکے، میرا اصل میں مدعا یہ ہے، میں وہ واضح آپ نینجا میں کراٹے کی کیا بات ہے؟ لباس آپ کا نینجا کراٹے سے بھی آ گیا. بہت شکریہ سر، میں نینجا ہی ہوں. تو سر یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ امامت کے ہوتے ہوئے، جس طرح ابھی میں نے مثال اسی لیے دی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے آپ مان رہے ہیں نا مختلف حکمرانوں کو، تو حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، وہ بھی اس طرح کے ایک حکمران. بالکل مان رہے ہیں ہم کوئی انکار نہیں کرتے. ابو بکر ایک وقت حاکم وقت تھا، خلیفہ تھا. عمر بھی خلیفہ تھا، عثمان بھی خلیفہ تھا. کوئی شیعہ کو دنیا میں نہیں ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابی نہیں تھے یا یہ خلیفہ نہیں تھے. بات یہ ہے، جھگڑا اس بات کا ہے کہ ان کی خلافت غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے. ختم بات. جھگڑا اس بات کا ہے نا، غیر شرعی ہے بھائی خلافت غیر. یہ ہم کوئی انکار کرتا ہے بھائی ابو بکر کو خلافت ملی ہے، کوئی انکار کرتا ہے کہ یزید کو خلافت ملی ہے. اب بھائی اب چپ کرو، اب سن لو، بس بات ختم ہے. اب کوئی شیعہ انکار نہیں کرتا کہ یزید حاکم وقت تھا. بھائی کوئی دنیا میں ایسا پاگل ہے ہی نہیں. اگر وہ ہے، اگر کوئی کہہ دے نا کہ یزید کو حکومت نہیں ملی، وہ پاگل ہے، وہ جاہل ہے. کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ
عمر کو حکومت نہیں ملی، عمر خلیفہ ہی نہیں تھا، حکمران ہی نہیں تھا. کوئی شیعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا. اگر ایسا کوئی شیعہ ہے وہ بیچارہ جاہل، وہ نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ عمر کی خلافت، عمر کی جو حکومت ہے وہ غیر شرعی ہے، اس کی مشروع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے سیاسی پیشوا، مذہبی پیشوا، عسکری پیشوا اور قائد ہیں، یعنی خلافت ان کی ہے. لیکن مسلمانوں نے، صحابہ نے اس کو نہیں مانا، ان کے ساتھ غداری کی، انہوں نے ابو بکر عمر کو حکومت دے دیا. پاور پلے ہوا اور وہاں پر سیاست ہوئی ہے، غداری ہوئی ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. جھگڑا اس بات کا ہے. اب آپ کو اتنا بات نہیں سمجھ آئی نا. پچھلے ہفتے بھی ان کا ایک شخص آیا تھا، آپ نے مان لیا ہے کہ ابو بکر خلیفہ تھا. جی ہاں، یہ کوئی شیء منکر نہیں ہے بھائی کہ ابو بکر کو خلافت ملی ہے. ابو بکر صحابی تھا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، وہاں پہ جا کے بیٹھتا تھا، نماز پڑھتا تھا ان کے پیچھے، اسلام لائے ظاہری طور پر. اس کو کوئی شیء اس کا مخالف نہیں، منکر نہیں. ان سب باتوں کو سب شیعہ مانتے ہیں. اگر کوئی شیعہ اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بیچارہ وہ بہت ہی جاہل ہوگا. شیعہ روتے ہیں اسی بات پر ہیں کہ یزید وہ حاکم وقت ہے، اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے. اسی بات پہ سینہ زنی ہوتی ہے، اسی بات پہ ماتم ہوتا ہے. اوکے میرے ننجا بھائی، اب جو ہے نا